عليهم خلائق المستقيمة على المدفون بهذه المدينة وبالقاسم محمد وأباز اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى إخوة الذين الطاهرين المعصومين وعلى أصحاب الذين شاركوا فيه وما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زين المدارس حكم ذكر النبي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام جس سے ثابت ہو رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے احسان دار ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد مجلس کی تمام حضرات کو عزت و اقتدار سے کوئی بھی خالی نہ ہو میرے بھائی کے بات روغن ہے سبھی حسین کیا میرے بھائی کے واسطہ کی عزت اس مشکل ترین دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے اس مشکل دور میں تمام امت مسلمہ کو حقیقی معنی میں حسینی ہونے کی توفیق عطا فرمائے واسطہ عزت کا اس نازک دور میں اس ملک و انسان کی حفاظت فرمائے اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردے سلامت فرمائے وہ تمام احباب جو ان آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اعلان کی یاد میں عشق رہتے ہیں میرے بارے میں واسطہ عزت دعوینا رہنی آفات بلیات مصیبتوں مشکلاتوں والا لسان سے محفوظ فرمائے اگر ناراض نہ ہوں تو کوشش کرتے ضرور آنے کے لیے مولا تعالی تسلیم عطا فرمائے کسی کی آمدی بھی خدا معلوم بابے حور میں پہنچ کر سر اٹھا دیں میرے بارے کو واسطہ عزت کا ہم گناہگاروں کو امام زمانہ کی زیادت نصیب فرمائے ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں ہمیں اس قابل بنا کہ ہمیں دیکھ کے امام کے چہرے پر تبسم آ سکے تکلیف نہ سمجھے تو صلوات میں غم بڑھ سکے اللهم صل على محمد وعلى محمد کافی اچھا ماحول ہے اور اگر مزید تکلیف نہ سمجھیں تو مسجدوں کے بیچوں کو کھول کے کہ فضائے نظر پاک اس لیے میں باہر برپا کر سکے ایسے ہی ایک چل رہی بھی صلوات تلاوت اللهم صل على محمد وعلى محمد اجازت ہے ماشاء اللہ اور آپ کی سلامت رکھیں اور آپ کو بات شامل رکھیں آپ کا قدر قدر چاہتے ہیں قبول اور مولا آپ ایسے بھی چاہتے ہیں اس عرض کر رہا ہوں کہ جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں جو دشت کرب و بلا کی عظمت سارے بیان دے گا قائم آپ کو دے سکتے ہیں مجھے 12 بجے سے پہلے نہیں بچ ہوگا جو دشت کرب و بلا کی عظمت دعا بھی مجھے نہیں دیں گا آپ ریلیکس کرنا بس آپ مسکرا کے مجھے کیا کہتے ہیں مطمئن چہرے سے دیکھ بھی لیں گے تو میں سمجھوں گا میری بات آتا ہوں اصل یہ ہے کہ صبح 9 بجے میرا سفر شروع ہوا ہے آج دن کا میاں والی اسلام آباد دین سرگودا سیال کوٹ میں ممبر پہ کھڑا ہوں ڈرائیونگ خود کر رہا ہوں کال خود سن رہا ہوں مجالس خود پڑھ رہا ہوں بڑی برابر بھی کچھ حرکت نہیں ہے ٹانگوں میں ہمت ہی نہیں ہے کہ وجود کو بہت اٹھا سکیں کبھی نہ آتا میں مجبور ایسا کیا کہ وعدہ کمٹمنٹ ایسی تھی کہ حاضر ہونا بہت زیادہ ضروری تھا اور یہ بندے ہاتھوں کے حاضر کیا جو ٹوٹے ٹوٹے الفاظ ہیں جیسے بھی ہیں قبول کر دیا پھر کبھی زندگی میں وفا کی وسیع تھا کچھ معصوم فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہاں پر ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں اس مجمع میں کوئی بندہ تو ایسا ہو جو کے سوال کرے کہ یہ لیے بات سستی کس پہ آپ میں کہہ رہے ہو کہ کربلا کعبے سے کم نہیں کیا کعبہ کی یہ شان کم ہے کہ وہاں ہر نبی نے سر جھکائے ہیں بے شک باقی ساری باتیں تو ہم چھوڑتے ہیں آپس میں بیٹھے ہیں یہ شان کم ہے کہ کعبے کو ہر نبی نے سر جھکایا ہے اگر یہی دیکھیں تو بہت بڑی شان
آپ یہاں سے یہ دلیل لائیں، میں ادھر سے ایک اپنی دلیل لاتا ہوں. آواز آتی رہی کہ میری آپ کی آواز بس ہو جائے، کوئی پریشان نہیں. یہ نارمل تمام چیزیں چلتی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں. ماشاء اللہ. بس دیکھیے کیا کعبے کی یہ شان کم ہے کہ وہاں ہر نبی نے سر جھکایا؟ لیجئے میں بھی آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں ماشاء اللہ کہ کربلا کم نہیں زیادہ کیوں؟ جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں. ماشاء اللہ. خدا دی قسم ہے دیار کعبہ سے تھوڑی سوئی تو ڈھیر میں تھکے ہیں، میں مولا دی قسم ہے ماشاء اللہ. تھکے وہاں تے بولو پہلی فرصت ہی میرے نال نہیں تے کم بگڑ جائے گا. جو دشت کرب و بلا کی عظمت. اچھا ناراض نہ ہوئیے گا، میرا کم سے کم 950 کلومیٹر آج کا سفر بنتا ہے. آپ کو مولا حسین کا واسطہ، آپ مولا حسین کے نام پہ 2 قدم آگے آ، مولا حسین کے نام پہ ایسے 2 قدم آگے تشریف جو مولا کے نام پہ آ سکتے ہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ پیچھے سے کوئی مجمع چیز یہ میں 2 قدم مولا بڑے نام پہ. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ. توجہ ماشاء اللہ. ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ. اگر ملکہ بہشت نے اپنے حسین پوتے علی اکبر کا ذکر کرنا میری تقدیر میں لکھ دیا ہے. فیض صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہمیں گالیاں دینے سے کسی کا اخبار بکتا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ یہ بندے ہاتھوں کی لاز رکھتی ہے. بہت بڑی بات کر رہے ہیں جناب علی اکبر کی بارگاہ عظمت پر ہمیں آخر تک ہاتھ بلند ہوں، اگر سمجھو نہ سمجھو تو چپ. مولا علی اکبر کی بارگاہ عظمت پر ہمیں اس سے پہلے اگر ایسی بات سنی ہو تو نہیں کہا. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں جہان بھر میں ہے جس کے چرچے، وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں، وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے، وہ تیرا نقش قدم جہان بھر میں ہے جس کے چرچے، وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں، وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے، وہ تیرا نقش. اس عزت دار مجمع میں کم از کم جو بندہ ایک بار بھی کربلا گیا ہے اس بندے کے لیے یہ مصر آب حیات ہے. اور جو نہیں گیا میں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں میرے مولا پہلے تو اسے کربلا بلائے، وہ پہلے کربلا جائے، جا کر مولا علی اکبر سے اذن دخول مانگے، وہاں جا کر بادشاہ کی زیارت کرے. یہ دیکھو پھر ان مصروں کو دہرائے. اگر کربلا سے عسکری کے لیے دعا آ جائے تو اور کیا چاہیے. ماشاءاللہ. مولانا بلال کاظمی کے کھاتے میں جائے گی. اے اگلی 70 تے میرے سفر تو ملک ہو میں سوادار منگا میں جناب تو نہیں میں پورے علاقے کا مجرم ہوں لیکن داد تے دعا اتنی ہوئے جتنا حق بنتا ہوئے. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی. کربلا ظاہر جا کر ایک عمل کرتے ہیں، جو نہیں گئے آپ بھی جا کر کریں گے، جو کرتے ہیں انہیں بھی کرنے کی وجہ بتا رہا ہوں، شاید انہیں وجہ نہ بتاؤ تو عمل بھی بتا رہا ہوں. کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے، وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے، وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے. اور شیر نجات کے آستاں پہ جا کر زری ہے ہم شکل مصطفیٰ سے، کفن کو مس کر لیا ہے میں نے تبھی تو مرنے کا غم.
مصطفیٰ سے کفن کو مس کر بھیا ہاتھ کھولیں پلیز کفن کو مس کر دیا ہے میں نے تبھی تو مرنے کا غم نہیں Can I say something please on this issue especially ماشاءاللہ گل اردو جی کر ماشاءاللہ کفن کو مس کر لیا ہے میں نے تبھی تو مرنے کا غم نہیں غم نہیں ہے تبھی تو مرنے کا غم نہیں آخر تک لمحے کے لیے توجہ کیجیے گا علی عباس اسکرینی ایک چھوٹا سا داستان بنا سکیے گا ایک چھوٹا سا قصہ بول سکیے گا پلٹایا ہے یا تو چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں تھا میں جملہ پڑھ رہا ہوں اور مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرا قد چھوٹا ہے شعر بہت بڑا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی داد ہوگی زیادہ سے زیادہ آپ کھڑے ہو جائیں گے پلیز نہیں ایسا قدر نہیں چاہتا آپ کی ایک مسکراہٹ آ جائے کوئی ایسی ہوا چل جائے مولا کی قسم کوئی ایسا سما یا نصیب کا جھونکا آ جائے کوئی ایسا اڑتا فاقے نجف کا ذرہ میری جھولی میں آ جائے کہ میں بھی دعویٰ کر سکوں کہ میں بھی کوئی مثل کا بازار خرید سکوں مصرا میرے مولا علی پر مجھے توفیق میں دستائی بخشی ہے اگر مجمع اتنا خوبصورت بول پڑا میں مصرا سمجھا خبر کیمرہ پھر کے بندہ دسی جڑا جوان ہاتھ نہیں چھوڑتا خدا دی قسم ایک وجود سے بڑا شعر ہے کم نہیں ہے ہاتھ کھول میرا میرا ہاتھ جا یہ کام نہیں کرنا حرم نہیں ہے وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے کفن کو مس کر لیا ہے میں نے تبھی تو مرنے کا غم نہیں ہے اور شعر چلی جو پرچھی اذان کی جانب اذان پہ ساختہ پکاری کہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں دم نہیں اذان میں ساختہ پکاری کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں دم نہیں اچھا اجازت ہو ایک شعر اور پڑھ ماشاءاللہ آپ سے زیادہ جلدی مولا کی قسم 750 کلومیٹر سفر مجھے رات میں کرنا صبح کے مجھے ممبر کہنا آئے گا کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں دم نہیں سامنے قدر میں خاص ایک شعر سنی ماشاءاللہ اچھا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اردو کا لیول ہے کس کلاس سے اردو سوال سامعین مصرا ہے کہ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا کوئی بات نہیں تھی ایسی مشکل اجل کہتے ہیں موت کو کبھی کسی تڑپتے ہوئے مرتے ہوئے بندے کو دیکھیں تو بستر پہ جیسے تڑپ رہا وہ سچویشن بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لشکر یزید لشکر شام لشکر یزید تڑپ کیسے آیا اور موت کی کروٹیں میدان میں کیسے بدلی کوئی بندہ اٹھ کے سوال کرے کوئی بندہ اٹھ کے سوال کرے کہ علی عباس تم 9 لاکھ کے لشکر کو کیوں ضعیف بول رہے ہو سر جی خانی کی مجلس صاحب سوال اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ 9 لاکھ کے لشکر کو ضعیف کیوں بول رہے ہو پکے ابھی بیٹھ لیجیے داد کا دل کو پڑتی ہے مارے دوسرے لشکر سے بدل کرے 9 لاکھ کا لشکر ضعیف کیوں ہے یہ دوسرے لشکر میں وجہ بتا رہا ہوں بورڈ بڑے تو ٹھیک نہیں پسا ہے جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدلا اب شعر کا مزہ تو ختم ہو گیا
چشمے کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا. میرے جوان بھائیوں بہت زیادہ آپ لوگ پذیرائی کر رہے ہیں. مولا کی قسم کلیجہ اتنا ہوا پڑا ہے. اسی معیار پہ رہ کر ایک مصرع اور سنیے. پھر کہہ رہا ہوں داد نہیں دینی, میں مقدمہ لایا ہوں. آپ بھلے پھیلا دیں جتنے شیعہ سنی بھائی بیٹھے کہ لاہور سے ہمارا بھائی آیا تھا, وہ ایک سوال چھوڑ کے گیا. اس سوال کا جواب مجھے پورے پھول نگر سے لے دیں. مقدمہ دے رہا ہوں, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. لشکر بدل رہا ہے, یہ دیکھنا. اصغر بدل رہا ہے, اور کوئی لشکر اصغر دو کافی ہو گئے. کوئی منافق سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ پڑھ سکے گا, جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے, وہ خود کو کیوں در بدل رہا ہے؟ جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے, اس بات کو کیسے بولوں گا؟ جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے. تیرے میرے درمیان حسین کا میں ہو گیا, میں شہر پڑھتا ہوں, تو ہاتھ منہ پہ رکھ لے, تو طے کر لے, تو نے نہیں بولنا. پیشاب کا ہاتھ ہٹ جائے تو بولنا ہے, ورنہ بولنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. تعلیم ساتھ میں سنتا ہو تو پھر بھلے چپ رہنا. لشکر بدل رہا ہے, اصغر بھائی مجھے دیکھیے گا, لشکر بدل رہا ہے, اصغر بدل رہا ہے. جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے, وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے؟ اور پھول نگر کے شیعہ سنی بھائیوں, شعر ہے ایک تحریک حق مسلسل, وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے. لشکر بدل رہا ہے, اصغر بدل رہا ہے. کیسے بدل رہا ہے؟ کیوں کر بدل رہا ہے؟ پڑھ کر بدل رہا ہے. مصرع اتنا بڑا ہے, اس کی گہرائی, اس کی ڈیپنس کا انداز. آسمان چھوٹا ہے, آسمان میں وسعت کم ہے, اور مصرع زیادہ وسیع ہے. کدھر جب یہ جائے گا تجھے نہیں سنو گے. اور کون کرے گا یہ باتیں؟ اگر ذاکر ایسی مشکل بات کرنے سے ڈی موٹیویٹ ہوتے رہے, ورنہ یہ دو چار والی ذاتی تو چل ہی رہی ہے. اگر کوئی بھلے ایک مشکل بات کرنے کا حوصلہ کر بھی لے تو خدا را اس کی پذیرائی کرے. لشکر بدل رہا ہے, اصغر بدل رہا ہے. کیوں کر بدل رہا ہے؟ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے. سامعین شعر ہے, جو جا رہا ہے وہ سوئے نیزا, سما تو تم اداس کیوں ہو, بیان اس کا رہے گا جاری, وہ صرف منبر بدل رہا ہے. پڑھا بھی ہے, سب سے زیادہ گرفت ہم نے اس پڑھا. اس وقت کا جو مولا نے جس میں خیرات کی ہے, یہ جس پہ بہت زیادہ دعائیں ملتی ہیں, وہ سنے 4 لائنیں اور لگ جائیں بس. معذرت چاہتا ہوں, وقت ایسا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو لے کر اس کی تفسیر اور ترجمے اور شیعہ سنی کتابوں کے حوالے دے کر اس زمن میں مکمل خطابت والا ماحول نہیں ہے. وقت کم تھا تو شعر پہ شعر پڑھ گئی, جا رہا ہوں پونے کے 12 ہو گئے. میں نے کہا سلامت رکھے اور یہ میں گیا, بس 2 مصرع کو بزن کریں اوپر جا رہا ہے. مصر اور خدا را سننا نہ سمجھنا کیا ہے. مصرع مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا, جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. ہمیں دعوت کلام دے رہے ہوں, پیچھے چپ بیٹھے جڑے جدوں تو دنیا کی تشریف لے کے آئیں تو منوانے سی تک نہیں بولے. قابو ہو کے بمن میں شعر پڑھتا, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. آپ کا پورا پھول اگر پوری رات اس کے واہ کرتا رہنا, داد تھوڑی ہے, مصرے بڑے ہیں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا, جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اندازہ قدم پھر جا, اندھا خابر بھائی سمجھ نہیں آتا, غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. وہ بندہ حاضر ہو کے بے حضور ہے میرے بھائیوں, جو سن کے سمجھ کے ہاتھ اٹھا کے نجف کے والی کو سلام نہیں کر سکتا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا, جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا.
حفظ و امان میں رکھیں. مجھے وہ مصرع بطور خاص جہاں جہاں رئی کے دانے برابر بھی جس بندے کو اردو زبان سے شغف ہے وہ مصرع انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا. اور نظار اتنی ہوتی ہے جتنی میں لے بیٹھا, اس ہوتے نہیں ہوتی. اللہ کی قسم بڑی ہے میرے شعر میں. اب دل ٹوٹتے بھی رہتے ہیں, کوئی نئی بات تھوڑی ہے. آپ نہیں مدد کریں گے تو کیا ہو جائے گا. جہاں یاد آئے بھائی گھر میں دعا کرنا میں گیا, اندھا سمجھ نہیں آتا, جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا, یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا ہو گیا. کتاب یاد ہے, نقطہ سمجھ نہیں آتا, اور مجھے دنیا کا پتہ ہی نہیں چلتا. فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا سمجھ. آپ تمام احباب سے ایک موضوعانہ گزارش ہے. 11 صفر مظفر علی گڑھ چک نمبر 6. آپ تمام احباب تشریف رکھیے گا. مجلس اعلیٰ انکل شبیر اور ان کا خانوادہ مضمون کی فرش ادا بچھاتے ہیں, جہاں پر مجھ سے عوام سے پڑھنے والے ذاتی ہوں گے. میں بھی اپنی ایسی نوکری کروں گا. آپ تمام احباب تشریف رکھیے گا. امام زمانہ کو میرے سلامت رکھیں اور اس سلسلے چلتے ہیں, اور آپ کو اس کا مقابلہ کریں. فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے, واہ واہ, علی کا عرش پہ جانا. سمجھ نہیں آیا. بلال غازی صاحب کا ایک مصرع تھا, فرما گئے تھے سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے. واہ 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 واہ, کیا بات. سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے, اسیر ہو جائے, علی نہ دے تو زمانہ فقیر. تاریخ کہتی ہے زنجیر تھک گئے اور قیدی.